الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ پاک پروردگار ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ہمیں نصیب فرمایا۔ آج چاند کی پہلی تاریخ اور یہ مبارک مہینے کو ہم لوگ اہل سنت والجماعت جو اللہ کے رسول کو عشق و محبت میں جو زیادہ صحیح مانتے ہیں وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ 12ویں کا مہینہ ختم ہوا، 11ویں کا مہینہ شروع ہوا، کیونکہ ہر مہینے کی ایک نسبت دی گئی اور یہ اللہ کے ولیوں کے سردار محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی جو حسینی حسینی ہے، اور آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی نسل میں سے آپ کو پیدا کیا، اور آپ کا معمول تھا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے۔ اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں، اگر میں یہ کہوں کہ ایک خطیب ہوتے ہوئے، عالم، حافظ، قاری، قاضی، خطیب ہوتے ہوئے اگر میں آپ لوگوں سے کہوں میں جھوٹ نہیں بولتا تو آپ بولے سب سے بڑی جھوٹ یہی ہے منصا جو آپ بولے جھوٹ نہیں بولتا۔ کیوں؟ آج کے دور میں کوئی بچہ ہی نہیں، تھوڑی دیر پہلے فون آتے ہوئے کہا ہے یہی تم گھر کے باتوں پھر دکھا نہیں نامیاں چار مینار کرنے میں، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ تو اسی لیے جھوٹ پہ ہماری زندگی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے، کیونکہ جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ جھوٹ سے فتنہ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ دیکھنے میں کوئی برائی نہیں دکھ رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بولا میں توبہ کر کے مومن اور مسلمان سچا مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ سرکار مسکرائے، کلمہ پڑھے، یہی طریقہ تھا، سچا مسلمان بننا چاہتا ہوں، جھوٹا نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، گنہگار تھا، شرابی تھا، تمام گناہوں میں مبتلا تھا، مٹریش تھا، مٹرا کرتا تھا، اور مٹر کرنا اور جھوٹ، یہ شراب پینا، گالی گلوچ، منہ میں گندے گندے باتیں بولنا، اور یہی نہیں بلکہ جہاں جاتا اپنی دادا گیری سے لوگوں پہ ظلم و ستم کرنا، لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا اور دادا گیری کر کے لوگوں میں زیادہ مشہور ہو کے لوگوں کو تکلیفاں دینا، یہ اس کا معمول تھا۔ اور مشہور ہو گیا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی کہ وہ شخص جو ہے نا بہت گندے کاموں میں اتر آیا ہے، اپنے آپ سے نیچ ہو گیا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا مسجد نبوی میں اذان ہوئی، سب دوست آئے تو وہ بھی آ گیا، نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر آ گیا، وقت سدھرنے کا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آقا مسکرا کر دیکھے، آقا کو دیکھتے ہی مسکراتے رہا۔ مسکرانا بھی سنت ہے، اور آقا جیسا مسکرا ویسا آپ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، 70 سال کی عبادت کا ثواب۔ کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ کوئی زیادہ محنت نہیں ہے مسکرانا، تھوڑا چہرے پہ مسکرانا دینا بھی عبادت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور کوئی تکلیف دے رہا ہے ویسے وقت مسکرانا اور زیادہ ثواب۔ اب کیا ہوتا گرم گری ہوتا ایسا گھرتے ہیں، منہ دیکھا تو اپن بھی اب تب پہ ہو جاتا کیا ہے، اس کو بولتے غرور۔ الکذب ینقض الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، آقا جب تک آگے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا اپنا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اکثر لوگ بعض لوگ یوں ملاتے، بعض لوگ ملانا نہیں چاہتے، ہائے ہائے تمہاری زندگی بھی ہائے ہائے، ان کی زندگی بھی ہائے ہائے۔ السلام علیکم ہمارا طریقہ ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ ملائے، دست مبارک لیے، ہاتھ میں دست لیے، اور آقا کا ہاتھ لے کے چھوما، اور آقا اس کا ہاتھ لے کے چھومے۔ اب سمجھ گیا میرے ہاتھ پہ آقا چومے ہیں، اور آقا کا منہ دست مبارک میرے ہاتھ پہ لگ چکا ہے، اور بھی یہ میرا منہ بھی آقا کے منہ ہاتھ کو لگ چکا ہے۔ آج میں مبارک منہ ہو گیا میرا، کیونکہ اللہ کے رسول، وہ آقا جو اللہ کے وہ محبوب رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ایک اشارے میں چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے، ایک اشارے میں سورج کو پلٹانے والے، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، بیماروں کے طبیب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک سے چومنا، ہاتھ کا چوم لینا،
اور آقا بھی چومنا، اور وہ بھی ہاتھ، وہ بھی منہ سے چوم لینا۔ اب سمجھ گیا میں خوش وقت ہوں جو یہ ہاتھ سے آقا نے میرے دست مبارک پہ چومے ہیں، اور میں خوش نصیب ہوں آقا کے ہاتھ پہ میں اپنا منہ مبارک سے چوما ہوں، اور میرا منہ بھی مبارک ہے، میرا ہاتھ بھی مبارک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی اور ہاتھ بوسی کا موقع ملا۔ یہ سن کر بہت خوش ہوا، پھر سرکار سے کہا یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ آقا نے مسکرایا، پھر اس کے بعد کہا یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، مجھ سے بہت سے خطائیں ہو چکی ہے، ایک عام ایسا بتائیے، میں پورے گناہ ایک دم نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک بتا دیجئے جس پہ عمل کر لوں اور میں سدھر جاؤں۔ آقا نے مسکرا کر سارے باتیں سننے کے بعد کہا مجھے بھی پتا ہے۔ اب نبی کے معنی وہی ہے، ہماری نظر جیب تک جاتی ہے، نبی کی نظر دل کے اندر تک جاتی ہے۔ ہماری نظر کچھ دیکھتی ہے، آقا کی نظر سب کچھ دیکھتی ہے۔ اسی کا نام نبی ہے، اسی کا نام رسولوں کا رسول ہے، اسی کا نام اللہ کا حبیب ہے، اور جسے خدا نہ چھپے دنیا کیا چھپ سکتی؟ کوئی دنیا کا کوئی انسان، کوئی بھی شخص اللہ کو اپنے آنکھ سے نہیں دیکھا، دیکھنے والے کی ذات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ پیارے اللہ کے بندے، میرے پیارے امتی، ایک کام کر، تصدق کر۔ بولے کیا؟ بس جھوٹ بولنا چھوڑ دے، بس اتنا ہی، بس۔ پھر آقا نے فرمایا دوسرا کام یہ ہے، فجر اور ظہر عشاء کے بعد مجھ سے مل لیا۔ یا رسول اللہ ضرور مل لیتا ہوں، مجھ سے مل کے چلے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، رات میں سو گئے، صبح اٹھے، رات میں چوری کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، پھر کل صبح سرکار سے ملوں گا، آقا فرمائیں گے رات کیسی گزری تو پتا چلے گا کہ میں فلاں فلاں گھر گیا تو کیسے بولوں گا۔ رات میں تو کہ عبادت کر لیے، نماز پڑھ لیے، سو گئے، پھر صبح سرکار سے ملے، ملاقات کرتے، آقا فرمائے رات کیسی گزری؟ آقا سے کہے یا رسول اللہ کچھ نہیں، نماز پڑھتے گئے، درود شریف پڑھتے، تہجد پڑھتے سو گئے، ماشاءاللہ۔ پھر دوسرا دن بھر گزرا تو دن میں کئی دوستوں کو بنا کر کے بولا آئیے چاہیے، بولے نہیں آج تک فون نہیں، اب تک آپ کب آ رہے؟ بولے نہیں آپ جائیے، میں نہیں آ سکتا کیونکہ آج دن بھر کی رپورٹ آقا کو دینا پڑتا مجھے، شام میں پوچھیں گے کہاں گیا تھا، دن بھر کیسا گزرا، تو میں نہیں آ سکتا۔ تو پورے کام رک گئے، نماز پڑھ لیے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، گھر میں خدمت کر لیے، کچھ کام کر لیے، عشاء ہوتے پھر سرکار سے ملاقات کی۔ آقا نے وہی سوال کیا خیریت الحمدللہ کیسا گزرا آج کا دن؟ ارے بہت اچھا دن گزرا، بس کہیں نہیں تھا، بس نمازوں میں تھا، اور بس سرکار مسکراتے رہے۔ اس کے بعد کئی دنوں کے بعد روز ایسا ہی چل رہا ہے۔ آقا سے مسکرا کر یا رسول اللہ کیا کمال کر دیا، میں تو ہر برائی سے رک گیا، ہر چیز سے رک گیا، یہ کیسے؟ آقا نے فرمایا الکذب ینقض الرزق، جھوٹ اس کو گھٹا دیتی ہے، الحق مر، سچ بات کو چاہے کڑوی کیوں نہ ہو، سچائی میں دم ہے اور جھوٹ میں نقصان ہے۔ یہ سننے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر پیشانی کو بوسا دی اور خوش ہو گیا۔ اب تو میں موسیٰ نبی کو منہ سے لیا تھا، میرا مبارک ہاتھ مبارک اب پیشانی آقا سر پہ رکھ دی ہے، اور آقا نے فرمایا بس اب چلتے پھرتے اٹھتے اس رب کو یاد کرو جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اللہ 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 کا ذکر کرتے رہو، جب بھی یاد آئے ٹھیک ہے، بھول جائے تو کوئی بات نہیں، یہ آقا فرماتے تھے۔ یہی بات میرے پیر و مرشد حضرت سید خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ، عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کے بیٹے، پتہ نہیں چلتا لوگ صبح فجر سے لے کے عشاء تک 1,00,000 آدمی بھی آ کے مل کے چلے جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا، پھر دیکھے تو حضرت اکیلے بیٹھے ہوئے رہتے تھے، جو آتی 2 منٹ میں بات کرتے السلام علیکم، 25 میں دعا کرتا، اللہ حافظ۔ حضرت میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، بہت بڑھ گیا، درود غوثیہ، اللہ السلام، حضرت کا یہ 2 جملے بولتے اللہ حافظ۔ حضرت میری تاریخ 17 تاریخ مقرر کی تھی، وہ رشتہ ٹوٹ جا رہا، حضرت کچھ بھی نہیں جم رہا، کیا کرنا حضرت؟ درود غوثیہ۔ کیا ہے حضرت؟ نہیں معلوم، ہماری مسجد حسینی عالم میں ہے، وہاں سے چٹھی لے کے چلے، 125 مرتبہ درود غوثیہ پڑھ لو، all problem solved، ہر مرض کا علاج۔ قرض کرایہ دار مکاندار کو کرایہ نہیں دے رہا تو درود غوثیہ، بچہ گھر سے بھاگ گیا نہیں مل رہا تو درود غوثیہ،
खरीदार कर्जा वापिस नहीं कर रहे लेके, तो दुरूद गौसिया काम नहीं बन रहा, दुरूद गौसिया बच्चे 4 साल फीस बन गए, पूरे पेपर में फेल हो गया, दुरूद गौसिया शौहर लापता हो गया, 6 महीने से किराया बाकी है, हजरत फरमाते दुरूद गौसिया। फिर दोबारा कोई आया नहीं हुआ बोलते, जो भी परेशान कुन आता तो हजरत किबला क्या फरमाते, दुरूद गौसिया पढ़ो। दुरूद में भी दुरूद गौसिया आला दुरूद है, और हजरत एक दुरूद फरमाते वो दुरूद भी अफजल दुरूद वो जो अल्लाह ने अपने हबीब को जितना चाहता है वो दुरूद में रखा हुआ है। और दुरूद गौसिया गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला की नाम की निस्बत से कलमा तैयबा मुकम्मल उसमें जिक्र है, और अल्लाह के वली का जिक्र है, और वो वली कभी जिंदगी में झूठ नहीं, और पैदा हुए तो भी अजीब मंजर था। पैदा होते ही रोजा रह के जिंदगी का ऐलान किए, पहला रमजान का रोजा 29 की शब, और सुबह पैदा होते ही लोग बोले रमजान दिख गया, रोजा है, बोले हाँ मेरा बच्चा कुछ नहीं खाया, रोजा। और ये आलम कि उनके वालिद भी पाक थे, वालदा भी पाक थे, यानी माँ पाक बाप पाक, ऐसे ही पाक को कौन पैदा हुए, बहुत से पाक पैदा हुए, अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए, और वो माँ बाप का क्या कहना, बाबा जान जंगल में जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने में मसरूफ है, भूख की शिद्दत की वजह से पानी की नहर आई, आपने पानी उठाई और पी, और बहुत भूख पड़ गई पानी पीने से, और भूख की शिद्दत में इधर उधर तलाश करने लगे, वही पानी में से एक सेब आ गया, लाल वाला सेब आया, आपने उठाया और उसको खा लिया। खाने के बाद अल्लाह से दुआ की, मौला तूने मुझे एक अच्छी नेमत सेब अता फरमाया। उसके बाद खाने के बाद ख्याल आया ये सेब तो मैं खा लिया, हलाल है हराम है नहीं मालूम। सीधा जहां से पानी आया था वही सेब के रास्ते से आप पहुंचे तो वहां एक बाग था, उसी बाग से निकले हुए सेबा झाड़ थे। अंदर जाके आवाज दी बाग के मालिक को, कौन? बोले मैं अबू साले हूँ, मेरा नाम अबू साले। क्यों आए, क्या होना? बोले बस आपके बाग के निकला हुआ एक सेब पानी से बहता हुआ आया, मुझे भूख की शिद्दत थी, पानी पीने गया था लेकिन सेब हाथ में गया, मैं खा लिया। अगर आप माफ कर लेंगे तो मेरा पेट हलाल हो जाएगा, वरना हराम हो जाएगा। मैं माजरत करने आया हूँ। वो बोला मैं खादिम हूँ बाग का, मैं मालिक को बुलाता हूँ, उनसे बात कर लीजिए, यह बाग के मालिक का मसला है, मेरा मसला नहीं। फिर बाग के मालिक को आवाज दी तो बाग के मालिक का कोई शख्स आया, वो आपसे बात करना चाहता है, बुलाए। मुलाकात कर, नीचे से ऊपर देखे, खूबसूरत नौजवान, आंखें बड़ी प्यारी, जुल्फ बड़े प्यारे, देखते ही चेहरा देखते बोले कोई अल्लाह वाला नजर आ रहा। बाग के मालिक साहब फरमाए लगे, प्यारे क्या हुआ? बस कुछ नहीं हजरत, आपके बाग से निकला हुआ एक सेब आया, मैं खा लिया, अगर आप माफ कर दें तो पेट में हराम हो जाएगा, वरना हराम हो जाएगा। ये सुनना ही था। तो वो बोलने लगे ऐसा नहीं होगा, माफी 15 दिन आप बाग में पानी देना पड़ेगा, उसके बाद आपके सेब की माफी होगी। बोले मंजूर है। 15 दिन काम किया, लेबर के साथ जैसे साथ होते, काम करने के बाद जो मिलता वो खा लेते। 15 दिन मुकम्मल होने के बाद बोले 15 दिन हो चुके हैं, इजाजत है। बोले अभी एक और काम बाकी रह गया। बोले वो क्या है? सेब की माफी हो जाएगी? बोले हो जाएगी, और एक काम करना, एक लड़की है, आपकी शादी नहीं हुई, एक शादी करना पड़ेगा। एक लड़की है, आंख की अंधी है, कान की बहरी है, मुंह की गूंगी है, हाथ पैर की माजूर है, ऐसी लड़की से आपको निकाह करना पड़ेगा। फिर वो सोच के कहे तो सेब की माफी हो जाएगी? बोले हाँ, सेब की माफी इस पे हो जाएगी। आप बोले इसको मंजूर है, ये रिश्ता मुझे मंजूर है, जो आंख से देख नहीं सकती, कान से सुन नहीं सकती, मुंह से बोल नहीं सकती, हाथ और पैर की माजूर हो, और मैं उससे निकाह करने तैयार हूं, ताकि जो पेट का सेब का खाया हुआ वो हलाल हो जाए। हजरत ने निकाह पढ़वा दिया। निकाह होने के बाद क्या देखते हैं, रात का वक्त हुआ, बाग का मालिक ने कहा ये कमरे में आपकी दुल्हन है, इशाबाद जाना और दुल्हन को लेना और चले जाना। अब इशाबाद अंदर गए तो लड़की खड़ी होकर नमाज पढ़ रही है, हसीन खूबसूरत लड़की है, आंख भी है, कान भी है, और हाथ पैर सलामत है, और नमाज अच्छी तरह से अदा कर रही है। फिर उनको डर रहा है शायद हो सकता जो बोले वो नहीं कोई और होगी।
اب باہر ہی نکل رہے تھے اتنے میں باپ کے مالک آئے یہی لڑکی ہے نماز میں ہے. میں تو اب دوسری غلطی ہو گئی. ایک تو یہ ہوا کہ سیب کھا کے غلطی کر رہا تھا, دوسرا لڑکی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. آپ نے آنکھ کی اندھی, کان کی بہری, منہ کی گونگی, ہاتھ پیر کی معذور کی کہا تھا, سب کچھ موجود ہے. تو آپ نے کہا نہیں یہی ہے آپ کی بیوی اور یہی میری بیٹی ہے اور یہی میری بیٹی ہے اور یہی لڑکی آپ کی بیوی ہے. بولے ہاں. پھر آپ نے ایسا کہا؟ بولے ہم جو کہا وہ بھی صحیح ہے, جو دیکھے وہ بھی صحیح ہے. بولے ایسے کیسے؟ بولے جب سے بچی میری پیدا ہوئی, پیدا ہونے سے آج تک منہ سے کبھی کسی سے زیادہ بات نہیں کی. پڑھی تو قرآن پڑھی, دیکھی تو قرآن دیکھی, سنی تو قرآن سنی, اور ہاتھ پر اٹھے تو نمازوں کے لیے اٹھے, کوئی دوسرے کام کے لیے. میں نے سوچا ایسے پاک لڑکے کو ایسی پاک لڑکی ہی ہونا چاہیے. میں نے تمہارے نکاح میں دیا. یہ سننے کے بعد خوش ہوئے اور پھر بولے جاؤ یہ تمہاری بیگم صاحبہ ہے, یہ میری بیٹی ہے. کبھی آنکھ سے گندی چیز نہیں دیکھی, کان سے کبھی گندی چیز نہیں سنی, منہ سے کبھی گندی بات نہیں بولی, اور یہ بالکل پاک ہے اور نیک ہے. اسی لیے میں نے اس طرح سے کہا کہ تمہارے. آپ نے اسے قبول فرمایا اور واپس آئے. 9 مہینے کے بعد آپ کو بچہ پیدا ہوا, اسی کا نام عبد القادر غوث اعظم دستگیر ہے, اور ان کے والد کا نام ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ جمیل دوست, اور ان کی ماں آمینہ فاطمہ, ایسے نام رکھے گئے. اور یقیناً خوش نصیب ہیں وہ دو, ان کے باپ اور ان کے ماں دونوں حسن حسینی خاندان سے ہیں. بابا حسین حسن خاندان سے ہیں تو اماں حسین خاندان سے ہیں, اور حسن حسین دونوں بھائیاں ہیں, اور دونوں بھائیوں کے والد حضرت علی ہے, اور حضرت علی سے اعلیٰ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرما انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت لطہرکم تطہیرا. اور نبی کا گھرانہ پاک ہے, پاک ہے, پاک ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک عاشق نے فرمایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی سید نہیں ہے, خان صاحب ہیں, اور کئی عالموں کے استاد ہیں, کئی حافظوں کے استاد ہیں. ان کو کسی نے دیکھا اکثر داڑھی چھوڑتے حافظ صاحب بولتے, وہ بیچارے حافظ صاحب میرے تھے, بعد خود انہوں بولنا پڑتا میں حافظ ہوتے ہوں بھائی, میں الیکٹریشین ہوں, میں داڑھی چھوڑ لیا ہوں, 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہوں, دعا نہیں آتی میرے کو, نماز پڑھ تو پڑھ لیتا ہوں, پڑھا لے سکتا ہوں, لیکن دعا کرنے ابھی دعا سیکھ رہا ہوں. یہ عام آدمی کی بات ہوتی ہے, لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ترجمہ قرآن لکھے اور بہت سے خوبیوں کے مالک. لوگوں نے ان کے اوپر ریسرچ کیا, ان کے پورے خاندان کے پورے بچے گورے 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 ہیں, اور اتنے گورے لوگ تحقیق میں پڑ گئے آپ کی پوری نسل گورے کیوں؟ تو ایک مولانا نے جواب دیا تم کو جانتے نہیں, جو نبی کو پاک پاک کہتا رہا اس کا گھر پاک ہو گیا, اور جو نبی کے بچوں کی تعریف کی اللہ ان کے بچوں میں برکت دی اور ان کے بچوں میں خوبصورت پیدا کر دی. تو اسی لیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, نبی پہ نو ڈاؤٹ تو پھر آؤٹ اچھے اور ہو گئے. اب دیکھیں گے ہمارے پاس بھی ایک تھا, لوگ بولے تو ان بھی بولا بیچارہ, اس کو کچھ نہیں معلوم, اس کو جیل کے حوالے کھلا دیا. تو وہ سا بھی باجا ہو راجا ہو, لیکن دیکھا نہیں جاتا جو نبی کا گستاخ ہے کبھی بھی کچھ بھی مصیبتوں میں مبتلا ہو. اسی لیے نبی کی شان میں کبھی گستاخی سننا بھی نہیں سنانا. آج کل مسجدوں میں آ کے بولتے بھائی بزرگ دوستوں قریب آ جائیے, دین ایمان کی بات ہوگی, بلا کے بلا کے بولتے آپ یہ فکر مت کرو, اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ مت سمجھنا, کیا تم میری بیٹی ہے, تم سے بھی حساب لیا جائے. اور یہ بولنے والا سلام میں نہیں ڈرتا, نماز پڑھتے چپل لے کے نکل جاتا. ہمارے تو ابھی بھولنا پڑ گئے اس کو, 24 نمبر پکوڑا, کہیں وہاں بھی کئی نام آ گروہ میں اتنے ہوشیار ہے. ہم لوگوں کو رکھے جلپی, ادان, ہمارے وہاں ادان کا جواب ابالدان. تو اس میں کیا ہے, ہمارے کو جلپی کو لے دو نا, پکوڑا, یہ ہم کو اس میں جانا نہیں ہے. لیکن ایسے لوگ بھی گلی ہو رہے ہیں,
اور وہ کوئی نہیں ہے، ہمارے ہیں، وہ بھائیاں بھی ہمارے، ان کو نہیں مانتے. اب نئے نئے جو دیکھتے یوں چوم رہے، کیا بات ہے، گور گور کے دیکھتا پوچھتا کہیں کچھ میں معلوم کر صاحب میں بھی چوں جا کے پوچھ بھائی ان صاحب سے، جامع نظامیہ بڑا مدرسہ، پوچھو. جامع نظامیہ والے بتائے جب بھی آقا کا نام آ جائے دونوں انگلیوں کو ہونٹوں پہ رکھو، ایسا لحاف لے کے لگاؤ، ایسے آنکھوں میں لگاؤ، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، اور حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بولے بلال، ابو بکر سامنے سرکار کو دیکھ رہے ہیں، دو انگوٹھے اٹھائے، دونوں انگوٹھے میں نبی کا نور نظر آ رہا ہے، اور ہونٹوں پہ رکھے، آنکھوں پہ ملنے لگے. بعد ازاں کے سرکار فرماتے ہیں ابو بکر جس طرح تم نے کیا ہے اس طرح میرا امتی اللہ کا بندہ کرے گا، کبھی آنکھ کی روشنی خراب نہیں ہو، اور اس کو میرا دیدار نصیب ہوگا، اور اس کی دعا قبول ہوگی. سب ملے گا یہ سبحان اللہ. ایسا دیکھ رہا جو کر رہے ہیں انہوں بول رہے، جو نہیں کر رہے انہیں بول رہے، لیکن جو نہیں کر رہے ان کو بولنا ہمارے اوپر فرض ہے، نہیں تو ورنہ ہم جیسے علماء پہ ذمہ داری ہے، کیوں نہیں بولے، ورنہ ہم گنہگار ہو جاتے ہیں. عالم کا کام ہے جب کوئی برائی دیکھ رہی تو رکاؤ، نہیں رکا تو کل ہم کو پوچھو. ہمارا کام ہے بتا دینا، مانے نہ مانے آپ کی مرضی، سچی بات اچھی بات دکھانا ہمارا کام. پیرانی پیر سرکار 50 سال تک شادی نہیں فرمائے، 50 سال کے بعد 4 بیویاں نکاح فرمائے، اور 4 سے 1 کم بچے پیدا ہوئے، اور پوری زندگی میں جھوٹ نہیں بولے، جھوٹ آپ نہیں فرمائے. اور آپ جس وقت ماں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے بغداد سے نکل کر مدرسے کو جا رہے ہیں، اماں کو بڑا دکھ ہوا، ماں کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے. ایک ہی بیٹا پھر کم سی عمر میں جا رہا ہے، جانے کو دیکھ کر بولے بیٹے تم مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بچپن سے دین اسلام کی تقریریں بڑی پیاری پیاری کرتے تھے. تو ماں کو یقین تھا شاید میرے بارے میں بتانے سے ماں کا مقام بہت بڑا ہے، جانتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پاک جنت